السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے ناظرین، اس ویڈیو میں حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہرائیہ سے مناظرہ کا واقعہ آپ تک سماعت کروں گا۔ آپ حضرات آخر تک بنے رہیے اور حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حکایت کو سن کر سبق حاصل کریں۔ ہمارے امام حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک دہرائیہ خدا کی ہستی کے منکر سے مناظرہ مقرر ہوا، اور موضوع مناظرہ یہی مسئلہ تھا کہ عالم کا کوئی خالق ہے یا نہیں، یعنی اس دنیا کو پیدا کرنے والا کوئی ہے یا نہیں۔ اس اہم مسئلہ پر مناظرہ، اور پھر اتنے بڑے امام سے چنانچہ میدان مناظرہ میں دوست دشمن سبھی جمع ہو گئے، مگر حضرت امام اعظم مقررہ وقت سے بہت دیر کے بعد مجلس میں تشریف لائے، یعنی جو وقت مناظرہ کا تھا اس وقت سے حضرت امام اعظم تاخیر سے پہنچ گئے۔ دہرائیہ نے پوچھا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی، یعنی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اتنی دیر کیوں لگائی آنے میں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر میں اس کا جواب یہ دوں کہ میں ایک جنگل کی طرف نکل گیا تھا، وہاں ایک عجیب واقعہ نظر آیا جس کو دیکھ کر میں حیرت میں آ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ دریا کے کنارے ایک درخت تھا، دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت خود بخود کٹ کر زمین پر گر پڑا، پھر خود اس کے تختے تیار ہوئے، پھر ان تختوں کی خود بخود ایک کشتی تیار ہوئی اور خود بخود ہی دریا میں چلنے لگی، اور پھر خود بخود ہی وہ دریا کے اس طرف سے مسافروں کو اس طرف اور اس طرف کے مسافروں کو اس طرف لانے اور لے جانے لگی، پھر ہر ایک سواری سے خود بخود کرایہ بھی وصول کرتی تھی۔ تو بتاؤ تم میری اس بات پر یقین کر لو گے؟ دہرائیہ نے یہ سن کر ایک قہقہہ لگایا اور کہا، آپ جیسا بزرگ اور آپ جیسے امام ایسا جھوٹ بولے تو تعجب ہے، بھلا یہ کام کہیں خود بخود ہو سکتے ہیں جب تک کوئی کرنے والا نہ ہو، کسی طرح نہیں ہو سکتے۔ حضرت امام اعظم نے فرمایا کہ تو یہ تو کچھ بھی کام نہیں ہے، تمہارے نزدیک تو اس سے بھی زیادہ بڑے بڑے عالیشان کام خود بخود بغیر کسی کرنے والے کے تیار ہوتے ہیں۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ باغات، یہ صدہا قسم کے رنگین پھول اور شیر پھل، یہ پہاڑ، یہ چوپائے، یہ انسان اور یہ ساری خدائی بغیر بنانے والے کے تیار ہو گئی ہے۔ اگر ایک کشتی کا بغیر کسی بنانے والے کے خود بخود بن جانا جھوٹ ہے، تو سارے جہاں کا بغیر بنانے والے کے بن جانا اس سے بھی زیادہ جھوٹ ہے۔ دہرائیہ یہ آپ کی تقریر سن کر دم بخود حیرت میں آ گیا اور فوراً اپنے عقیدے سے تائب ہو کر مسلمان ہو گیا، یعنی حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس جواب کو سن کر دہرائیہ نے توبہ کر لیا اور مسلمان ہو گیا۔ اس سے سبق ہی حاصل ہوتا ہے کہ اس کائنات کا یقیناً ایک خالق ہے، یعنی اس دنیا کو پیدا کرنے والا، اس دنیا کو چلانے والا کوئی خالق ہے، کوئی پیدا کرنے والا ضرور ہے، جس کا نام اللہ تبارک و تعالی ہے، اور وجود باری کا انکار عقل کے بھی خلاف ہے۔